اور اس بیان کا نام جس نے بھی شارٹ کلپ بنایا اس نے نام یہ رکھا صدقے کا بکرا نئی بدعت. وہ نام میں نے نہیں رکھا, وہ نام تو جس نے شارٹ کلپ بنایا اس نے رکھا ہے نام. تو اس پہ جب وہ بیان کیا اور میں نے اس پہ کہا کہ کوئی ایک حدیث دکھاؤ کہ جی صحابی نے اس طرح سے صدقے کا بکرا کیا ہو, تو بہت زیادہ لوگوں کے کمنٹس آئے واٹس ایپ پہ بھی اور کالز بھی آئیں لوگوں کی. اس میں بعض بڑے علماء بھی تھے اور پھر بعض لوگوں نے پوری احادیث کے ایک وہ جو ہے نا پوری یعنی مضمون بھیجا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بکرا بھی صدقہ ہوا ہے اور اس کی دلائل دیے. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مولوی صاحب جذباتی ہیں اور یہ بیٹھ کے بس ممبر پہ جو ہے نا نئی چیزیں لاتے رہتے ہیں. اس لیے مجھے خیال ہوا کہ میں ایک وضاحتی بیان جاری کر دوں, ٹھیک ہے نا. اس میں شاید مجھے سمجھانے میں غلطی ہوئی ہو کہ لوگ یا سمجھنے والوں کو شاید غلطی ہوئی, واللہ عالم. دیکھو میرے جو بیان ہے نا کہ صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں, اس کا مطلب کیا ہے. یہ جو لوگ جانور کاٹتے ہیں اور اس کاٹنے کو عبادت سمجھتے ہیں, تو یہ جانور کاٹنا صرف بقرہ عید میں عبادت ہے. اب ایک ایک لفظ ناپ تول کے کہہ رہا ہوں, اب کوئی کلپ نہیں آنا چاہیے میرے خلاف. اگر آئے گا تو ان پوری دلائل کا جواب کے ساتھ آئے گا تو میں سنوں گا, ورنہ فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ہر آدمی کی ہر بات الٹا سیدھے سنتا رہے اور آدمی بس جواب دیتا رہے. پوری بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. جانور کاٹنا عبادت ہے صرف بقرہ عید میں. بقرہ عید کا تیسرا دن ختم ہو گیا, اب جانور کاٹیں گے ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. تبھی علماء کہتے ہیں وہ جو کھڑا ہوا تھا نا جانور, اب اس کی قیمت صدقہ کر دو یا اس کا گوشت صدقہ کر دو اس کو کاٹ کے, مگر کاٹنا اب عبادت نہیں رہا. سمجھ رہے ہو؟ اب پیسے دے دو اس کے تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ 3 دن تھا جانور کاٹنا عبادت اور وہ بہت بڑی عبادت تھا. اب جیسے ہی تیسرے دن کا سورج غروب ہو گیا, اب نہ بکرا کاٹنا عبادت رہا, نہ گائے کاٹنا عبادت رہا, نہ اونٹ کو نہر کرنا عبادت رہا. سمجھ رہے ہو نا؟ یہاں تک تو لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح عقیقے میں جانور کاٹنا عبادت ہے. عقیقے میں اگر آپ گوشت مارکیٹ سے خرید کے لوگوں کو کھلا دیں گے تو عقیقہ بولو بھائی نہیں ہوگا. 2 دمبے کاٹو یا 2 بکرے کاٹو یا گائے کاٹو, 7 حصے ہوتے ہیں اس گائے میں, تو گائے میں آپ کے 7 بیٹیوں کا عقیقہ نمٹ جائے گا. اگر گائے کا گوشت خرید کے پبلک کو کھلا دیں گے عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی. پیسے دے دیں گے پبلک کو, عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی. اسی طرح بقرہ عید کے دنوں میں جو دم واجب ہوتا ہے اس میں بھی جانور کاٹنا پڑتا ہے. سوری بقرہ عید کہہ رہا ہوں, حج کے دنوں میں حاجی سے کوئی جنایت ہو گئی تو دم ہے نا, پیسوں سے کام, جہاں دم ہے وہاں دم ہی دینا پڑے گا, جانور کاٹنا پڑے گا. اسی طرح حج قران میں اور حج تمتع میں شکرانے کے طور پر جانور کاٹنا پڑے گا. جب جانور کٹے گا تو آپ حلال ہو جائیں گے. اگر آپ کا میں جانور نہیں کاٹتا, میں پیسے صدقہ کر دوں گا یا گوشت خرید کے غریب کو کھلا دوں گا, اس سے آپ کے لیے سر مڈانا جائز نہیں ہوگا نا جب تک حلال نہیں ہوگے. تو یہ چند مواقع ہیں جہاں جانور کاٹنا عبادت ہے. اس کے علاوہ کسی بھی موقع پہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. گوشت کھانے کی ضرورت ہے تو کاٹ لو, ضرورت نہیں ہے تو نہیں کاٹو, بلکہ اس کو زندہ رہنے دو. جیسے انسانوں کی نسل کی حفاظت ضروری ہے نا, ایسے ہی جانوروں کی نسل کی حفاظت بھی جو خاص طور پہ انسان کے لیے مفید ہے, ان کی نسل کی حفاظت بھی ضروری ہے. بلا وجہ ان کو کاٹنا جائز نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اور کاٹنے کو عبادت سمجھنا یہ بدعت ہے. تو صدقے کا بکرا جو بدعت ہے تو مطلب کیا ہوا؟ بکرے کو کاٹنا, اس کو عبادت سمجھنا, یہ سمجھنا کہ جانور کٹے گا تو بلائیں ٹلیں گی اس سے, یہ سمجھنا کہ اس طرح کاٹ کے میں جب دوں گا یا کٹواؤں گا تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا, یہ عمل بدعت ہے جس کا صحابہ میں کوئی تصور نہیں ہے. اور آج کل لوگ یہی کر رہے ہیں. اب لوگ واقعی بکرے کا جو صدقے کا جو بکرا ہے نا اس کو عبادت سمجھ کے کاٹتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ لوگ اس پہ بھی سوال مجھ سے کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث سے. کوئی قرآن حدیث نہیں, اس کی دلیل تو مشاہدے پر ہے کہ لوگ بکرا مقصد سمجھتے ہیں, صدقہ مقصد نہیں ہوتا. صدقہ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے, اصل مقصد بکرا کاٹنا ہوتا ہے, صدقہ ضمناً ہوتا ہے اس کے. اس کی دلیل یہ ہے, اب جو میں دلائل دے رہا ہوں وہ سمجھیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد جانور کاٹنا نہیں تھا بلکہ صدقہ ہے, تو صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ غریب کی حاجت پوری کرنا, یہی ہے نا.
تو وہ بکرے سے زیادہ ہوتی ہے یا پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے؟ تو 20,000 روپے کے جتنے کا 30,000 یا 20 کا بکرا آ رہا ہے اتنے پیسے کیوں نہیں دے دیتے کسی غریب کو؟ ہے بھائی، پیسہ ہر آدمی کو محبوب، یعنی اس محبت ہوتی ہے، کیونکہ پیسے سے جو چیزیں آتی ہیں وہ بکرے سے نہیں آتی. اب یہ بھی کوئی دعویٰ ہے جس کو سمجھایا جائے، لیکن میں پھر بھی سمجھاؤں گا آپ کو تاکہ ایک کلپ میرے خلاف اور نہ آ جائے. آپ کو تنخواہ ملتی ہے 30,000 روپے 40,000 روپے. اگر آپ کو گورنمنٹ یا آپ کی جس کمپنی میں جاب کرتے ہو وہ کہیں ہم آپ کو 15,000 کے 2 بکرے دیں گے ہر مہینے، آپ بولو گے مجھے بکرا نہیں چاہیے، مجھے 30,000 روپے. تو وہ کہہ رہے دیکھو بکرے کا گوشت صحت کے لیے اتنا مفید ہے، اور بکرا تو بکرا ہے، کولیسٹرول بھی نہیں ہوتا اس میں، اور چکنائی بھی کم ہوتی ہے بکرے. کیونکہ میں جب لوگوں کو کہتا ہوں نا کیوں غریبوں کو بکرے کھلا رہے ہو، تو لوگ یہی دلیل دیتے ہیں کہ بھائی غریب اگر بکرا کھا لے تو کیا حرج ہے، تو آپ بھی تو بکرا کھا لو تو کیا حرج ہے، آپ کو بھی تو اگر کمپنی بکرے دے دے تو زیادہ اچھا ہے نا. آپ کہو گے جو مشورہ دے گا نا آپ کو بھائی 2 بکرے لے لو ہم سے 30,000 کے بجائے، آپ کہو گے مجھے پیسے دے دو، مشورہ مت دو، مجھے اگر بکرا کھانے کی ضرورت ہوگی میں اس سے خود ہی مارکیٹ سے بکرا خرید لوں گا. کیا خیال ہے؟ مجھے پیسے چاہیے تاکہ پیسوں سے کیا کام ہوگا، بچوں کی اسکول کی فیسیں ادا ہو جائیں گی، کنوینس کا خرچہ نکل آئے گا، بچوں کی عید بقرعید کے کپڑے تیار ہو جائیں گے، بیگم کا علاج ہو جائے گا اس سے، اور اگر بکرا کھانے کی ضرورت ہوگی تو حسب توفیق چھوٹا گوشت بھی خرید لیں گے. بلکہ پھر ہم کاٹیں گے کیوں، ہم دکان سے خریدیں گے، وہ سستا پڑتا ہے، بکرا خرید کے کاٹو مہنگا پڑتا ہے، کسائی کی الگ اجرت ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو غریب کے لیے بھی وہی پسند کرو. لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ غریب آدمی کو، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی غریب کو پیسے پکڑائیں گے تو وہ پان گٹکے میں بعض غریب ایسے ہوتے ہیں وہ 2 نمبر غریب ہوتے ہیں، ان کو پیسے دو گے بنیادی ضرورتوں میں پوری نہیں کریں گے بلکہ وہ اڑا دیں گے پان گٹکے میں، عیاشیوں میں. اور بعض لوگوں نے کہا دیکھو حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین صدقہ یہ کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو اگر کوئی بکرے کھلا رہا ہے تو مولوی صاحب کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کھانا کھلاؤ ہے، بکرے کھلانا نہیں ہے. آپ پھر بھی بکرا، جب دیکھو جیسے بہترین صدقہ کھانا کھلانا ہے تو مہمان کا اکرام بھی سب سے بہترین یہ کہ اس کو کھانا کھلایا جائے. تو جب گھر میں مہمان آتا ہے تو بکرا کاٹتے ہو کیا؟ جب گھر میں مہمان آئے گا تو آپ کہو گے یار بڑا گوشت کھلائیں چھوٹا گوشت کھلائیں. اگر چھوٹا گوشت کھلانا ہوگا، وہ تو بڑا کھلاتے ہیں لوگ مہمانوں کو بھی، یہ چکن بنا لیتے ہیں. بکرا ہی کھلانا ہے تو آپ مارکیٹ سے خرید کے دو گے، کاٹو گے پھر بھی نہیں بکرا، بھی نہیں آ رہی بھائی، پھر بھی نہیں کاٹو گے کیونکہ کاٹ کے مہنگا پڑتا ہے، دکان سے خریدا ہوا سستا پڑتا ہے. ایک فائدہ تو یہ دکان سے خریدنے میں، دوسرا فائدہ یہ دکان سے اپنی مرضی کا گوشت خریدو گے اور جب کاٹو گے تو آپ کی مرضی کے بغیر کی چیزیں بھی آ جائیں گی، پائے بھی آ جائیں گے جو آپ نے نہیں پکانے، مغز بھی آ جائے گا جو آپ نے نہیں پکانا. آپ کو چانپ کا گوشت چاہیے تھا تو کسائی سے چانپوں کا لے لو گے، آپ کو ران کا چاہیے، پٹ کا چاہیے، جہاں کا چاہیے کسائی آپ کو اپنے زیادہ ہوا تو اپنا بھی کاٹ کے دے دیتا ہے. وہ کسائی جو ہے، کسائی کے پاس اپنا گوشت بھی بہت ہوتا ہے، تو وہ جہاں کا گوشت بولو گے وہاں سے نکال کے دے دے گا. تبھی دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں، جب گوشت کھانا ہوتا ہے تو مارکیٹ سے خریدتے ہیں. بکرے صرف بقرعید پہ خریدے جاتے ہیں کیونکہ وہاں جب تک کاٹیں گے نہیں تو عبادت نہیں ہوگی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اگر غریب کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ 20,000 پکڑا دیے تو پان گٹکے میں اڑا دے گا، بچوں کو نہیں کھلائے گا، تو پھر دوسرا آپشن کیا ہے کہ پیسے پکڑانے کے بجائے اس کے گھر میں راشن ڈال دو. کیونکہ بکرے سے زیادہ ضرورت آٹا دال روٹی کی ہوتی ہے، خاص طور پہ غریب کو. کیا کریں یار، پولیس بلوائیں سمجھانے کے لیے؟ غریب کو بکرے کی زیادہ ضرورت ہے یا آٹا دال راشن کی زیادہ ضرورت ہے؟ 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ اس کی بنیادی ضرورت روٹی ہے بھائی، بکرا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ 20,000 کا یا 30,000 کا جو بکرا آئے گا اس میں غریب کا 2 مہینے کا راشن ڈل جائے گا، بکرا 2 دن میں کھا کے ختم کرے گا وہ. تو کامن سینس کی بات ہے کہ غریب کا فائدہ یا تو پیسے دینے میں ہے، پیسے نہیں دینے، کھانا ہی کھلانا ہے، تو راشن ڈلواؤ. کامن سینس کی بات ہے. اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں راشن نہیں، میں غریب کو اپنے سامنے کھاتا ہوا دیکھ کے خوش ہونا، راشن ڈالیں گا وہ تو پراٹھے بنیں گے، وہ تو روٹی بنے گی، 2 مہینے چلے گا، میں چاہتا ہوں غریب کو کھلاؤں اپنے سامنے جیسے حضرت عمر نے کھلایا تھا، اور اس غریب بیوہ جو عورت تھی اس کو اپنے سامنے کھاتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوئے، تو میں ایسے چاہتا ہوں کہ میں کھلاؤں اس کو اور خوش ہوں. تو بھائی دیکھ کا آرڈر دے دو، 2 بریانی کی بکرے کی دیکھیں، بولو یار 2 بریانی فلاں غریب آدمی ہے اس کو میں نے کبھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا،
تو میں اب اپنے پیسوں سے اس کو کھاتا ہوا دیکھ کے خوش ہونا چاہتا ہوں. تو بریانی کی آرڈر دو بریانی کی دیگیں منگواؤ, چاہے وہ بکرے ہی کی ہوں, وہ سستی پڑیں گی, اس میں چاول بھی ہوں گے, پیٹ بھرے گا. تو 2 بریانی کی دیگیں آرڈر کرو اور غریب کو کھلاؤ, یا قورمے کی آرڈر کر دو, روٹی بھی آرڈر کر دو, یہ سستا پڑے گا اور اس کا پیٹ زیادہ اچھا بھرے گا. یہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے بکرے کی طرف آ رہے ہو, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کانسیپٹ غلط ہے. آپ سمجھتے ہو کہ بکرے کا صدقہ ایک الگ سے کوئی چیز ہے اسلام میں, جبکہ اسلام میں بکرے کا صدقہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. صدقہ ہے, بکرا نہیں ہے اس میں. اور اس کی بڑی دلیل کہ لوگوں کے نظریہ غلط ہے, اس کی سب سے بڑی دلیل سیلانی کے بکرے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے بکرے پنجروں میں بند ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر وہ سیلانی کے ذریعے غریبوں کو بکرے کھلا رہے ہیں, میں کہتا ہوں غریبوں کو اور کسی طریقے سے کیوں نہیں کھلا دیتے. کہہ رہے بھائی اگر بکرے کا گوشت کھلا رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے. اگر گوشت لوگوں کا مقصد ہوتا تو اتنے چھوٹے چھوٹے بکرے ذبح نہ کرتے, کیونکہ ان میں گوشت ہی نہیں ہے ان بکروں میں. اس کا مطلب ہے بکرا مقصد ہے, بکرا نہیں. یاری بات کیا کریں یار, بکرا بذات خود مقصد ہے, گوشت ضمنن ہے. اور مجھے یہ بتاؤ, یہ جو پنجروں میں اتنے چھوٹے چھوٹے بکرے بندے ہوئے ہیں, جتنے کا بکرا آئے گا اس میں مرغیاں کتنی آ جائیں گی, بہت زیادہ آ جائیں گی. تو وہ کیوں نہیں کاٹ کے کھلا دیتے؟ بس وہ اپنی طرف سے نہیں جی بکرا ہی کھلائیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے, یہ بدعت ہے. یہ والا صدقے کا بکرا بدعت ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں, اس کا کوئی قرآن و سنت سے صحابہ کے دور سے ثبوت نہیں دکھا سکتا. تو چھوڑ دو ان بکروں کی جان, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. ثواب سمجھ کے کرو گے, بدعت کا گناہ ہوگا. اور اگر کھلانا ہی ہے غریب کو بکرا تو خرید کے گوشت کھلاؤ, وہ سستا پڑتا ہے. آپ کو وہ تازہ نہیں ہوتا, غلط ہے. قصائیوں کے پاس روز صبح بکرے کٹتے ہیں. ہمارے ملک میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہمیں روزانہ تازہ گوشت ملتا ہے, یہ فریز گوشت نہیں ہوتا. یہ جو قصائیوں کے پاس گوشت لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تازہ ہوتے ہیں, روزانہ مذبح خانے سے جانور کٹ کے آتا ہے. اس میں کیا ہوگا, 2 فائدے. ایک تو تازہ گوشت ملے گا, سستا ملے گا, آپ کی اپنی مرضی کا ملے گا. جبکہ جانور کاٹو گے تو اس میں پائے بھی آ رہے ہیں, اس میں سری بھی آ رہی ہے, تو وہ اس کو مینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. رہا ایک سوال کہ میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ جانور کی نسل کشی ہو رہی ہے بکروں کی, اس طرح سے کٹ کٹ کے. اس پہ کسی نے اعتراض کیا کہ ایک اللہ کے نام پہ ایک جانور قربان ہو رہا ہے, صدقہ ہو رہا ہے, تو اس میں نسل کشی کہاں سے ہو گئی؟ اللہ برکت دینے والا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو بقرعید میں بھی تو اتنے کٹتے ہیں, کوئی نسل کشی ہوتی ہے؟ اب اس سوال کا جواب سمجھو. بقرعید میں کٹتا ہے اللہ کے حکم سے, لہذا اس سے جانور کی نسل کشی نہیں ہوتی بلکہ نسل میں برکت, کیونکہ وہ اللہ نے آرڈر دیا ہے. بقرعید کے علاوہ یا عقیقے کے علاوہ اللہ نے آرڈر نہیں دیا. اللہ نے کہا غریب کی حاجت پوری کرو. اگر بکرا کاٹنے سے ہو رہی ہے تو بکرا کاٹ دو, مرغی کاٹنے سے ہو رہی ہے تو مرغی کاٹ دو, گائے کاٹنے سے ہو رہی ہے تو گائے کاٹ دو, دال سے ہو رہی ہے تو دال کھلا دو, راشن سے ہو رہی ہے تو راشن کھلا دو, پیسوں سے ہو رہی ہے تو پیسے کھلا دو. بکرے کا گوشت خرید کے زیادہ حاجت پوری تو خرید کے کھلا دو. اللہ نے کب کہا کہ کاٹو ہی لازمی؟ آپ اللہ کے حکم کے خلاف اس کے کاٹنے کو محمود سمجھ رہے ہو, تو پھر نسل میں برکت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہو رہا, اس سے نسل ختم ہو رہی ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا صدقے کے نام پہ جو بکرے کٹ رہے ہیں, اس سے بکروں کی قیمتیں آسمان پہ چڑھ گئی ہیں. یہ بھی ایک نقصان ہے کہ غریب کو تو مدرسوں میں تو بکرے کھلا رہے ہو آپ لے جا کے, مگر جس کو ڈاکٹر بکرا لکھ کے دیتا ہے وہ نہیں کھا پا رہا بیچارہ. غریب کو تو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہی نہیں کہ تو بکرے کھا, وہ تو ویسے اتنی محنت کرتا ہے, اس کو بکرے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ گائے بھی ہضم کر لیتا ہے. اور جس کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بکرے کھاؤ, وہ جب جاتا ہے اپنا بلڈ پریشر لو کرنے کے لیے کہ میں گائے کے بجائے بکرا کھاؤں, تو قیمت دیکھ کے ہی اس کا بی پی ہائی ہو جاتا. تو یہ جو قیمتیں اتنی سر پہ چڑھ رہی ہیں اور اتنی قیمتیں بکرے کی شوٹ کر رہی ہیں, یہ اس لیے کر رہی ہیں کہ صدقے کے نام پہ پورے سال بکرا کٹ رہا ہے, جو کہ نہیں کٹنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو کہ نہیں کٹنا چاہیے, اس لیے اس کی قیمتیں بہت زیادہ چڑھ رہی ہیں. ان قیمتوں کو گراؤ نیچے, صدقے کے نام پہ بکروں کا بائیکاٹ کرو. آپ بولو نہیں کریں گے بکرا. اور مجھے ایک بات بتاؤ کہ لوگوں کا یہ نظریہ ہے, میں یہی کہتا ہوں کہ لوگ جو بکرے دیتے ہیں نا مدارس میں یا مختلف ٹرسٹ میں, تو لوگ بکرا کاٹنے کو ایک محمود سمجھتے ہیں. اس کی ایک سب سے بڑی دلیل ایک اور یہ بھی ہے کہ آپ کو سائن بورڈ نظر آئیں گے صدقے کے بکرے کے, صدقے کی مرغی کے, صدقے کی گائے کے, صدقے کا راشن کے نہیں نظر آئیں گے. آپ سے پتہ چلا یہ باقاعدہ ایک ٹرم بن چکی ہے کہ عام بکرا اتنے کا, صدقے کا بکرا اتنے کا. حالانکہ صدقہ تو بکرے کا کیا, گائے کا بھی ہو سکتا ہے, اونٹ کا بھی ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور اگر بوری میں پیک چاول ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا کیوں اشتہار لگا ہوا نہیں ہوتا؟ عام چاول کے ریٹ 100 روپے پر کے جی,
اور صدقے کی جو چاول کی بوری ہے وہ 80 روپے پر کے جی. نہیں آ رہی بات؟ تو ان کو بھی پتہ ہے ٹرسٹ والوں کو کہ لوگ صدقے کے بکرے کی طرف زیادہ آتے ہیں صدقے کی چاول کی طرف, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ گلا کٹے گا تو بلائیں ٹلیں گی, تو گلا کٹنے سے کوئی بلائیں نہیں ٹلتی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی اس پہ بڑی سختی سے رد کیا کرتے تھے. یہ میرا تفرد نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں یہ ایک نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں لاتا ہے. میں نے تو یہ چونکہ مشاہدہ کیا, لوگوں کا نظریہ دیکھا کہ غلط ہے, اس پہ میں نے بیان کیا, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اپنے اکابر سے بھی مجھے اس کی تائید مل گئی. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ یہ صدقے کے نام پہ جو بکرے کٹ رہے ہیں یہ بدعت ہیں. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے بعد میں مجھے کسی نے کتاب بھیجی, باقاعدہ اس میں ان اکابر کے فتاویٰ موجود ہیں بڑے علماء کے. لوگوں کا یہ تصور غلط ہے, وہ کہتے ہیں بکرا کٹنے سے بلائیں ٹلتی ہیں. تو ان بزرگوں کے الحمدللہ حوالے بھی مل گئے ہیں. سمجھ تننا کہ نہیں تننا؟ تو یہ سمجھ لیں اچھی طرح بات کو, تو یہ چھوڑ دیں بکرے, جان چھوڑیں بکروں کی. اور میں نے بتایا نا اتنے باریک باریک سے پنجروں میں رکھے ہوئے, ان پہ خود صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے کہ یار 5 روپے کا لوسن میری طرف سے کھلا دو اس کو, تو صدقہ کریں جیسے. اور رہا مسئلہ مدارس کا, تو لوگ کہتے ہیں اتنے مدارس بھی تو لیتے ہیں. تو میں اگر یہ بات کروں گا تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی. میں نہیں کہہ رہا, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جو مفتی اعظم تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل مدارس پر لازم ہے کہ جو بکرا لے کے آ رہا ہے مدرسے میں اس کے نظریے کی اصلاح کریں, اس کو بتائیں کہ بھائی تم بکرا ہی کیوں لے کر آئے ہو, راشن کے پیسے کیوں نہیں دے رہے. اس کی اصلاح کرنا اہل مدارس پر لازم ہے. ان کو بتائیں کہ بھائی دیکھو, اگر تمہارا نیت یہ ہے کہ بھائی تمہیں یہ سستا پڑ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر مقصد یہ ہے کہ بھی یہی گلے پہ چھری ہوگی تو بلائیں ٹلیں گی, تو یہ غلط نظریہ, یہ لے جاؤ واپس بکرا, ہمیں نہیں چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی. میں کون ہوتا ہوں مدارس کو نصیب, میں تو خود ابھی جو ہے نا انڈر کنسٹرکشن ہوں, سمجھ رہے ہیں. تو یہ بڑے علماء نے اس طرف پہلے تنبیہات کی ہیں کہ مدارس والوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب لوگ بکرا لے کے آتے ہیں تو ان سے بولو مرغی کیوں نہیں لے کر آئے ہیں بھائی, گائے کیوں نہیں لے کر آئے, راشن کیوں نہیں لے کر آئے, بکرا کیوں لے کر آئے ہو. تو اس ٹھیک ہے رکھ لیں بکرا, کاٹیں کھلائیں بچوں کو, مگر اس کے نظریے کی بھی اصلاح کریں. یہ لازم ہے اہل مدارس پر, تاکہ دین کی حفاظت پہلے ضروری ہے. ہمارے دین میں یہ نہیں ہے کاٹو جانور, بقرعید پہ کاٹ دیے بہت ہیں. اور ایک اور دلیل میرے دعوے کی کہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے, فقہا یہ لکھتے ہیں اگر کسی نے منت مانی, دیکھو اگر کسی نے منت ماری میرا یہ کام ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا, تو لازم ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے منت ماری میرا یہ کام ہو گیا 1000 روپے صدقہ کروں گا, لازم ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ صدقہ عبادت ہے. صدقہ کیا ہے؟ عبادت ہے, اس لیے لازم ہو جائے گا. کسی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں گٹکے کھاؤں گا, یہ منت پوری لازم ہے؟ نہیں ہوگی, کیونکہ ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. گٹکے کھانا کیا ہے؟ منت ہوتی ہے عبادت کی. یا کسی نے کہا میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے کلومیٹر پیدل چلوں گا, کچھ بھی نہیں ہے, پیدل چلنا کوئی عبادت تھوڑی ہے. اسی طرح فقہا کہتے ہیں کہ اگر منت مانی میرا یہ کام ہو گیا تو 2 بکرے اللہ کی راہ میں کاٹوں گا, تو فقہا کہتے ہیں بکرے کاٹنا واجب نہیں ہوگا. اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی میرے دعوے کی؟ بلکہ اس پر بکروں کی قیمت صدقہ کر دے, یا اتنے کا گوشت صدقہ کر دے, یا اگر بکرا کاٹے گا تو اس کا گوشت, پھر وہ گوشت صدقہ واجب ہوگا اس کے اوپر, بکرا کاٹنا واجب نہیں ہوگا. تو گوشت صدقہ کرے یا اس کی قیمت صدقہ کرے. اس ضمن میں اگر بکرا کاٹتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ بکرا کاٹنا بذات خود اس پر واجب نہیں ہوگا, کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے. ایک دلیل. دوسری اور آخری دلیل کہ بقرعید کے دنوں میں آپ اگر جانور نہ کاٹ سکے تو بعد میں جانور کاٹ کے قضا نہیں ہوگی. دیکھو آپ نے اگر ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو عصر کا وقت ہو گیا, قضا ہو گئی, تو اب ظہر کے 4 رکعت پڑھنے پڑیں گے نا آپ کو. رمضان کا روزہ چھوٹ گیا تو قضا میں روزہ ہی رکھنا پڑے گا. قربانی قضا ہو گئی تو قضا میں قربانی نہیں ہے. کیوں؟ فقہا کہتے ہیں جو قربانی تھی نا وہ خود خلاف قیاس تھی, وہ تو ان 3 دنوں کی خصوصیت تھی. 3 دن گئے تو اب قربانی نہیں ہو سکتی, اب پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے آپ کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے, اور اس سے بلائیں نہیں ٹلتی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ملک الموت کو رشوت دیتے ہیں. پاکستانی قوم رشوت دینے کی عادی ہو گئی ہے نا. تو ہمارے کوئی مریض ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو بکرا کاٹو بکرا کاٹو کہتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ ملک الموت سے تو یہ اس کی جان لے لے, ہمارے مریض کی چھوڑ دے. فرماتے ہیں وہ اتنا ہوشیار ہے, وہ اس کو بھی لے جاتا ہے اور مریض کو بھی لے جاتا ہے. اسٹاک ایکسچینج میں میرے بھائی جاب کیا کرتے تھے, تو وہاں جب بے نظیر بھٹو کے دور میں کرائسس کا شکار ہوئی, وہ اسٹاک مارکیٹیں دھڑام سے گری ہیں, تو وہاں کیا جہالت ہوئی ہے, لوگوں نے بکرے لا کے وہاں پہ کاٹے جہاں
سودے بازی ہوتی تھی. یہ بھی جہالت ہے. بکرے لا لا کے کاٹیں تاکہ برکت ہو اس جگہ پہ. تو کوئی برکت نہیں ہوتی بکرے کاٹنے سے, سمجھ رہے ہو, صرف قربانی میں. اور کالا بکرے کو لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اب کم ہو گیا, پہلے یہ تصور تھا کالا بکرا. تو میں باقاعدہ مارکیٹ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم بکرے پہ کالا کولا کرتے ہیں, اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے جس بکرے پہ کالا. کالی مرغی ہو گئی, کالا بکرا ہو گیا, سب بکواس ہے, جاہلانہ فضول قسم کی رسومات ہیں. صدقہ کرو, صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. اور صدقے کا تصور کیا ہے؟ غریب کی حاجت پوری. اسے دوا کی ضرورت ہے, دوا لے کے دے دو. اسے بکرے کا گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے, بولو چلو ہوٹل پہ چلتے ہیں, تمہیں بکرا کھلا دیتا ہوں میں. جاؤ وہاں ادھر ہائی وے پہ جاؤ, بکرے ہی بکرے آپ کو ملیں گے, کٹے ہوئے ملیں گے, آپ کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. خود کاٹو گے تو بڑی مصیبت میں پڑو گے. ایک تو بدعت کا گناہ ہوگا, اور دوسرا قصائی کے الگ پیسے, پھر وہ ایک سنبھالنا مشکل اس کو. اللہ تعالیٰ اب سمجھ میں آ گیا صدقے کے بکرے کا مطلب کیا ہے. اب بھی میرے خلاف اگر کلپ آیا تو بس آنے تو, کوئی سب لوگوں کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. ہر آدمی کا ہماری رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. کاٹنا ہے پھر کاٹتے رہو, بدعت کا گناہ کا مرتکب ہوتے رہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا